الحمد للہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے سامعین، یہ مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے۔ یکم محرم الحرام کو فاتح بیت اللہ، فاتح بیت المقدس، فاتح ایران، فاتح روم، مراد پیغمبر، خلیفہ دوم، سسر پیغمبر، داماد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ایسا واقعہ کہ جو دل کی تاروں کو بھی دہلا دینے والا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی شخص آیا، عمر فاروق کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے پیچھے دو نوجوان بھی آ گئے، اور وہ دو نوجوان آنے والے آ کر حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ جو اجنبی شخص آیا ہے یہ میرے والد کا قاتل ہے، مجھے اس بدلہ چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی سے پوچھا کہ کیا واقعی تو نے ان کے والد کو قتل کیا ہے؟ تو اس اجنبی شخص نے کہا کہ امیر المومنین، اس کا والد اور اس کی والد کی اونٹنی جس پہ سوار تھا وہ میرے کھیت میں آئے تھے، تو میں نے پتھر اٹھا کر مارا۔ میرے مارنے کا مقصد ختم تو نہیں کرنا تھا، میں نے مارا تو اچانک اس کا والد یا قتل ہو گیا، مارا گیا۔ تو میرا مقصد مارنے کا نہیں تھا، میں نے تو ویسے پتھر مارا کیونکہ میرے فصل میں آئے ہوئے تھے اس کے وہ جانور بھی، سواری بھی، اس کا والد بھی، تو میں نے پتھر اٹھا کر مارا تو اس کا والد فوت ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اجنبی، اس کی سزا پتہ ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تو وہ اجنبی کہنے لگا، امیر المومنین، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، اس کا کوئی کمانے والا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں، کمانے والا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان دو نوجوانوں سے کہ کیا تم نے اسے معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم تو اس کا بدلہ لیں گے، ہمارا والد قتل ہوا ہے تو ہم قتل کے بدلے میں اسے قتل کروائیں گے، اس کو سزا دلوائیں گے شریعت کے مطابق۔ تو اس اجنبی نے کہا، امیر المومنین، میری ایک درخواست ہے کہ مجھے اجازت چاہیے، میں اپنے بیوی بچوں کو بتا کر آؤں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے سزا دی جا رہی ہے، تو اس لیے ان کو میں پیغام دے کر واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس مجلس کے اندر فرمایا کہ کوئی ہے اس اجنبی کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے تو کوئی مجھے بتائے۔ سب نے نظر اٹھا کر دیکھا اس اجنبی کو، وہ تو اجنبی تھا، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس اجنبی کی ضمانت دے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، اس اجنبی کی میں ضمانت دیتا ہوں، آپ اسے جانے دیں، یہ اپنے بچوں کو پیغام دے کر پھر واپس آ جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری، یہ اجنبی ہے، تو اسے جانتا نہیں ہے، تو واقعی اس کی ضمانت دے رہا ہے، اور اگر یہ 3 دن کے اندر واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں ہمیں
آپ کو جو ہے ہم سے جدائی دینی پڑے گی، اس کے بدلے میں آپ کو پھر سزا دینی پڑے گی۔ پھر آپ کی جدائی میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ واپس نہیں آئے گا تو ہم ضمانتی کو سزا دیں گے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہ اجنبی شخص چلا گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد سارے لوگ جمع ہو گئے کہ ہم شریعت کا نفاذ، شریعت کا قانون جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا، ہم جا کر دیکھیں گے کہ کس طرح سزا دی جاتی ہے۔ تو لوگ سارے وہاں جمع ہیں، لیکن اس اجنبی کے آنے کے کوئی چانس نہیں ہے، کوئی آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، اس کا گھر بھی نہیں دیکھا ہوا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا تو وہ شخص دوڑتا ہوا پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد کہا امیر المومنین میں حاضر ہوں سزا کے لیے، میں پہنچ چکا ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ اجنبی سے کہ اگر آپ واپس نہ بھی آتے تو آپ سزا سے، موت سے بچ سکتے، آپ کا گھر تو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو اس نے کہا میں اس کے اعتماد پر کیسے میں اس کو دھوکہ دیتا، تو اس لیے میں واپس آیا ہوں کہ میں شریعت کے مطابق سزا کا میں حقدار ہوں، تو مجھے سزا دی جائے، تو اس لیے میں واپس آ گیا ہوں، مجھے سزا دی جائے۔ تو میں اپنے گھر والوں کو پیغام دے چکا ہوں۔ تو وہی جن کا والد قتل ہوا تھا، وہ نوجوان، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص نے اپنے بھائی کے اعتماد پر واپس آیا ہے، اس کو سزا کے لیے ڈرا نہیں بلکہ حاضر ہوا ہے، تو اس نوجوانوں نے کہا کہ امیر المومنین جو قتل ہوا ہے ہم وہ قتل معاف کرتے ہیں، اسے ہم آزاد کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارا بھائی ہماری ضمانت دیتا ہے تو اس ضمانت پر پورا اترا کریں، لیکن ہمارا بھائی ہماری ضمانت دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ضمانت والے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم تو نکل گئے، ہم تو جان چھڑا لی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کو ایذا نہیں پہنچانی چاہیے۔ اگر ایک ہماری ضمانت دیتا ہے، ایک ہمارا ساتھ دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے اس ساتھ دینے والے کا پھر اعتماد کو ٹھوس نہ پہنچائیں، بلکہ اس اعتماد پر ہمیں بھی پورا اترنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ تھی عمر فاروق کا انصاف۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔